بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ایک وفد اسلام آباد کے دورے پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر مذکورہ ادارے کے وفد کے دورے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تاہم دوسری طرف IAEA کے وفد کے اس دورے کو ایک معمول کا دورہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس میں مذکورہ ادارے کا وفد ایٹمی اثاثے رکھنے والے ممالک یا یورینیم افزودگی کرنے والے ملکوں کا دورہ کرتا ہے اور ان ممالک کے سربراہوں، وزرائے خارجہ اور سیکیورٹی کے اداروں کے افراد سے ملاقاتیں کرنے کے علاوہ مختلف جگہوں کا معائنہ بھی کرتا ہے اور ایٹمی اثاثے رکھنے والے ملکوں اور یورینیم کی افزودگی کرنے والے ملکوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر عالمی سطح پر اپنے ادارے کے علاوہ مختلف فورمز اور عالمی اداروں کو پیش کرتا ہے، جس کا مقصد ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والے ملکوں کی کارکردگی پر نظر رکھنا، ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا بھی ہے۔ جی ناظرین، اس سلسلے میں مذکورہ وفد نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کے دوران اٹامک انرجی کو صحت، زراعت، صنعت اور بجلی کے شعبوں میں استعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ایٹمی انرجی کو بہتر اور انسانی فلاح و بہبود کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت انرجی کے بحران سے دوچار ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں ایٹمی انرجی کے حصول کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک کو انرجی کے حوالے سے بحرانی صورتحال سے نکالا جا سکے۔ ڈی جی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی رافائل ماریو گروسی نے پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی تسلی بخش ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ IAEA کے ڈی جی نے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان کی اعلیٰ معیار اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی تعریف بھی کی اور ایک اچھے تاثر کا اظہار کیا۔ IAEA کے ڈی جی نے اپنے دورے کے دوران سیکیورٹی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور بعد میں وہ اپنے دورے کے حوالے سے ایک مفصل رپورٹ بنا کر عالمی ادارے کے مرکزی دفتر میں پیش کریں گے۔ جی ناظرین، اگرچہ IAEA کے وفد کا پاکستان کا یہ معمول کا دورہ ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس دورے کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بھارت جیسے پاکستان کے دشمن ممالک پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے بدترین پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس میں بھارت اور پاکستان دشمن عناصر کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہو چکے ہیں اور پاکستان ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ایک انتہائی خطرناک ملک بن چکا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ناکام بنایا جانے والا خودکش بم دھماکہ، پشاور میں پولیس لائن مسجد میں خودکش بم دھماکے کے علاوہ پشاور کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں CTD کے مرکزی دفاتر پر دہشت گردوں کا قبضہ اور پشاور کے کئی پولیس اسٹیشنوں پر دہشت گردوں کے گھات لگا کر حملوں کے واقعات کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیکیورٹی کے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف پالیسیوں اور اقدامات کی ناکامی اور نااہلی سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان ایک روگ اسٹیٹ بن چکا ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھارت اس سلسلے میں عالمی سطح پر مختلف فورمز پر یہ مطالبہ کرتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے منجمد کیے جائیں۔ جی ناظرین، لیکن دوسری طرف بھارت کے حوالے سے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس کے ایٹمی ہتھیار لے جانے والے میزائل خود اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ برس اس کے ایک ایٹمی ہتھیار لے جانے والا پروپلائل پاکستانی
حدود میں داخل ہو گیا تھا، جس کو پاکستان کے فضائی محافظوں نے بر وقت کارروائی کر کے تباہ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے نہ صرف بھارت سے احتجاج کیا تھا بلکہ عالمی سطح پر متعلقہ اداروں اور فورمز پر بھی بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویوں اور غیر محفوظ ایٹمی اثاثوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تاہم چونکہ عالمی سطح پر بھارت کی لابی بہت زیادہ مضبوط ہے، لہذا پاکستان کے مطالبات ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ تاہم عالمی سطح پر یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات بہت زیادہ تشویشناک اور پاکستان کے لیے پریشان کن ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ حکومت پاکستان صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور IMF سے معاہدے کرنے کے لیے ایک فائنانس بل بھی فوری پارلیمنٹ سے منظور کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک حکومت IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ تاہم امید کی جا رہی ہے کہ 1-2 دنوں میں اس میں پیش رفت ہو جائے گی اور IMF سے قسط ملنے کے بعد پاکستان کو دیگر دوست ممالک سے بھی تقریباً 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ مل ہی جائیں گے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ صورتحال میں بہت بہتری آ جائے گی۔ لیکن دوسری طرف بھارت سمیت پاکستان مخالف قوتیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خواب دیکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے وفد کا پاکستان کا یہ دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے۔ لیکن امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حکام IAEA کے وفد کو مکمل طور پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ IAEA کے وفد کے سربراہ نے اپنے دورے کے پہلے روز ہی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں تفصیلی اور حتمی رپورٹ وہ اپنے دورے کے اختتام پر ہی اپنے مرکزی دفتر میں جا کر پیش کریں گے۔ جی ناظرین، اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور بھارتی ایٹمی ہتھیاروں سے سپیریئر کوالٹی کے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت پاکستان سے بہت خائف رہتا ہے۔ بھارت پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بہتر دفاعی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ بھارت کی فوج اور بھارت کا دفاعی بجٹ بھی پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ صرف دنیا بلکہ بھارت بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھارت سے بہت بہتر اور اعلیٰ معیار کے ہیں۔ اسی وجہ سے بھارت پاکستان سے بہت زیادہ فوج، زیادہ روایتی ہتھیار اور کئی گنا زیادہ دفاعی بجٹ رکھنے کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ایٹمی ہتھیاروں سے خوف زدہ رہتا ہے، اور اسی لیے بھارت پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے دنیا بھر میں ہر وقت ایک منفی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بار بار عالمی سطح کے فورموں اور دیگر اداروں اور ملکوں کے سامنے وضاحتیں پیش کرنا پڑتی ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ دنیا کا مسلمان اصول ہے کہ دشمن دشمنی ہوتا ہے، لہذا دشمن سے کسی بھلائی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ بھارت پاکستان کا کھلا دشمن ہے، لہذا اس سے کسی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بھارت ہر سطح پر اور ہر عالمی فورم پر پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے سازشوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت بھارت کو ہر سطح اور ہر فورم پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ میں ایک مباحثے کے دوران اپنے بھارتی ہم منصب کو کرارا جواب تھا، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کے وزیر اعظم کو گجرات کا کسائی قرار دیا تھا، جس پر بھارت کے مختلف شہروں میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے تھے۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے وفد سے بہت زیادہ پر اعتماد انداز میں بات کی ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف بنائے گئے تاثر کو کلی طور پر رد کر دیا ہے اور مذکورہ وفد کو پاکستان کی ایک بہتر تصویر دکھائی ہے۔
جس کی وجہ سے وفد نے دورے کی ابتدا میں ہی ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے حوالے سے نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت پر اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔